جو چیز مکہ مکرمہ شہر کو دنیا کے باقی شہروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلا میوزیم ہے۔ اس کے تمام پہاڑ، وادیاں، چٹانیں اور قبرستان ایک منفرد تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معزز صحابہ کی لازوال داستانیں سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبل حرا، غار حرا ایک پہاڑ ہے جو سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے قریب خانہ کعبہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے قریب حرا کا چھوٹا سا غار ہے جس کی چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ اور لمبائی 4 میٹر سے تھوڑی کم ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سکون اور تنہائی ملی جس کی انہیں اپنی زندگی اور دنیا پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ غار حرا اور اسلام میں اس کی اہمیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کو۔ غار حرا کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے طور پر کام کرتے تھے، فلسطین اور شام کا سفر کرتے تھے۔ غار حرا کی پرسکون اور پرامن فطرت نے اسے سعودی عرب کی معروف گلیوں سے دور خاموشی سے سوچنے اور غور کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس طرح جلد ہی جبل حرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اعتکاف بن گیا۔ مکہ مکرمہ کے قریب واقع پہاڑ جبل نور میں واقع ایک غار جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ متساوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 250 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام امین نمودار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کی جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو نبی آخری الزماں مبعوث کیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے مقام یعنی غار حرا کی زیارت کروانے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ منصوبہ جبل نور اور اس پر موجود غار حرا کی تاریخی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مکہ مکرمہ میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینا اور زائرین کو مقام حرا تک پہنچنے کی نئی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اس پروجیکٹ کا مقصد زائرین اور عمرہ زائرین کے تجربے کو مزید تقویت دینا ہے اور ساتھ ہی شہر میں مذہبی سیاحت کی تحریک کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ شہر کے شاہی کمیشن کے CEO کے مشیر نے اس منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبہ حرا ثقافتی کالونی کی ترقی میں حصہ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں نزول مقام وحی کی نمائش شامل ہے جو انبیاء کرام پر وحی کے نزول کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک حال میں غار حرا کو ورچوئل پیش کیا گیا ہے۔ اوپر جائے بغیر حجاج کرام نزول قرآن کے مقام کی سیر کر سکتے ہیں۔ حرا کلچر ڈسٹرکٹ میں ثقافتی لائبریری شامل ہے جو زائرین کو قدیم کتابیں دیکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ محلے کی عمومی جگہ کو ایک کشادہ باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا جو جبل نور تک چڑھنے کا ایک راستہ ہوگا۔ مفت میں وہاں تک رسائی ممکن ہوگی۔ اس منصوبے میں زائر مرکز، قرآن پاک کا عجائب گھر، وحی گیلری اور غار میں چڑھنے کا ایک راستہ موجود ہے۔
یہ اشیاء زائر کے مذہبی اور ثقافتی علم کو بڑھا کر اس کی روح کی تسکین کا باعث بنتی ہیں۔ جبل نور مسلمانوں کے لیے عام طور پر ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہ مکہ مکرمہ کے اہم ترین تاریخی اور آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے۔ پوری تاریخ میں اسے کوہ ہرا کہا جاتا تھا، لیکن اس کا نام جبل نور رکھا گیا ہے۔ جو چیز مکہ مکرمہ شہر کو دنیا کے باقی شہروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلا میوزیم ہے۔ اس کے تمام پہاڑ، وادیاں، چٹانیں اور قبرستان ایک منفرد تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معزز صحابہ کی لازوال داستانیں سناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں۔ گھنٹی کا نشان دبانے سے ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل جائے گی۔